کرتے ہیں تو ہمارے ایمان یعنی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت سے ہمارے ایمان کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اور جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو کمی آتی ہے، ہمارے ایمان میں کمی آتی ہے۔ آپ نے عقلی دلائل سے مبرہ ہونا ہے۔ آپ اگر کسی چیز کو عقلی دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ آپ کی عقل کا دائرہ کار ہے۔ اگر آپ عقلی دلیل سے کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے یا عقلی دلیل سے کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے تو وہ آپ کی عقل کا دائرہ کار ہے۔ اب وہ آپ کی عقل کا دائرہ کار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے مبرہ جو چیز ہے وہ ایمان نہیں ہے یا وہ سچ نہیں ہے یا اس پہ آپ یقین نہ کریں۔ یا اب عقلی دلیل میں واقعہ معراج ہے، اب عقلی دلیل میں ایک ہی رات میں جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، سدرۃ المنتہا کو کراس کرنا، کعبہ قوسین کے مقام پہ جانا، تو یہ کیا ہے؟ عقلی دلیل میں یہ نہیں آتی بات۔ اگر کوئی ایسی عقلی دلیل آپ کو پاس ہے تو اسی دلیل کو اپنا کے آپ کر کے دکھا دیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ اس کیلکولیشن کے تحت ایسے ایسے ممکن ہے، تو اس کیلکولیشن کے تحت کوئی کر کے دکھا دے۔ ایسا نہیں ہوگا، کوئی نہیں اس کیلکولیشن کے تحت کر کے دکھا سکتا۔ تو اگر کوئی چیز عقلی دلیل میں آپ کے نہ بھی آئے لیکن اللہ کا حکم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو پھر عقلی دلائل سے آپ نے مبرہ ہو جانا ہے۔ آپ نے کما حق ہو اس پہ یقین اسی طرح کرنا ہے، اسی کو اسی طرح مان لینا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات ہم تک پہنچائے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لانا، توحید پر ایمان لانا، اللہ کی طاقت ہونے پہ ایمان لینا، اللہ کے بے نیاز ہونے پہ ایمان لانا، اللہ کے نتراسک ہونے پہ ایمان لینا، تو اللہ سے ہونے کے یقین پہ ایمان لانا، اور اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر جو بندوں کو اس نے عطا کر دیا ہوا ہے ایک خاص حد تک، جس کا اس نے حساب لینا ہے آخرت میں، اس کے بغیر کسی غیر سے نہ ہونے کا یقین ہم نے اپنے دل میں رکھنا ہے۔ یہی ایک ایمان ہے۔ ایمان بالملائکہ ہے، ملائکہ اللہ کا ایک مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ان پہ ایمان لانا کہ یہ اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ اسی مطابق جو ہے سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ ملائکہ پہ ایمان لانا ہے۔ پھر اسی طرح بالکتب، جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، صحف العلا، صحف ابراہیم و موسیٰ، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے۔ تو جو قرآن پاک سے پہلے کتابیں آئیں ان پر بھی ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، الہامی کتابیں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن پہ ایمان لانا، قرآن کی حقانیت پہ ایمان لانا، قرآن کی سچائی پہ ایمان لانا، قرآن میں جو کچھ بیان ہے اس پہ ایمان لانا، اور اس چیز پہ ایمان لانا کہ سب کچھ حق سچ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ، یہ اللہ نے ہی اس کو نازل فرمایا ہے، تو اس پر ایمان لے کے آنا۔ تو پھر ایمان باللہ ہے، ایمان بالملائکہ ہے، اور ایمان بالکتب ہے، ایمان بالرسالت ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ نے نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور اختتام جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کسی بھی سینس میں، کسی بھی طرح سے، کسی بھی الفاظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ کسی بھی سینس میں، کسی بھی طرح سے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ لفظوں میں، کسی بھی طرح سے، کسی بھی لیول پہ نبوت کے زمرے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اس چیز پہ ہم نے ایمان لانا ہے۔ پھر آخرت پہ ایمان لانا ہے
کہ ہمارے مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے, ہمیں پھر اٹھایا جائے گا. ثم یمیتکم ویحییکم, وہ تمہیں موت دے گا اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. تو اس چیز پہ ایمان لانا کہ ہیر آفٹر ایک لائف ہے, یہاں سے ہمیں منتقل کر دیا جائے گا, انتقال ہو جائے گا, ہم فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور وہ اللہ کی ذات قادر ہے جس نے پہلی دفعہ ہمیں تخلیق کیا, وہ ہمیں دوبارہ اٹھانے میں بھی قادر ہے, ہماری پور پور کو درست کرنے میں وہ قادر ہے. تو اس چیز پر ایمان لانا, آخرت پر ایمان لانا, اور آخرت میں جو معاملات ہوں گے اس پر ایمان لے کے آنا. پھر تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر پر ایمان لانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدر مکمل کر دی ہے نا, قدر. اب ایک تقدیر کے معنی جو ہم عام سینس میں لیتے ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, تقدیر کا ایک اور معنی اس کو اس سینس میں بھی لیا جائے گا اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں تو یہ قدر سے بھی ہے. اب قدر کا معنی جو ہے وہ مقدار کے معنی میں بھی آتا ہے. اب مقدار کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے مقدار میں لکھ دی ہے اس پہ ایمان لانا. اللہ تعالیٰ نے ہماری مقدار, رزق ہماری مقدار میں لکھ دیا ہے, تو اس پہ ایمان لانا کہ جتنا رزق اللہ نے ہمارے لیے قدر کر دیا ہے, مقتدر ہو گیا ہے, جتنا ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے اتنا رزق ہمیں ملے گا. جتنی آکسیجن ہم نے لینی ہے ہم اتنی لے سکتے ہیں. جو چیز, جتنی خوشیاں, جتنے غم, جتنی بھلائی, جتنی نیکیاں, جتنی آفات, جو ہمارے لیے جتنی مقدار تعین ہو گئی ہے وہ ہمیں ملے گی. اب وہ ہم پہ ہے, جو اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ صراط مستقیم اختیار کرتے ہیں یا ہم وہ رستہ اختیار کرتے ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے, جس سے ہمیں روکا گیا ہے, جس سے ہمیں باز کیا گیا ہے. تو اس چیز پر ایمان لانا. اب یہ قدر جو ہے یہ تقدیر کے معنی میں بھی آتا ہے, کسی چیز کا ہونا نہ ہونا اللہ کی طرف سے ہونا, نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کا دوسرا معنی مقدار میں بھی آتا ہے, تیسرا معنی قدرت کے معنی میں بھی آتا ہے, طاقت کے معنی میں بھی آتا ہے. تو تمام تر اختیارات, تمام تر قدرت اللہ کے پاس ہے.